یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قبولیت دعا کے اوقات عطا فرما دیے. تو رمضان مبارک کے ان اوقات میں مرد بھی دعائیں مانگیں، عورتیں بھی دعائیں مانگیں. جب مانگیں گے نا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی. پھر آپ رمضان کے انتظار میں رہا کریں گے. جیسے نبی علیہ السلام رمضان کا انتظار فرماتے تھے نا، دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. پھر ہماری بھی یہی حالت ہوگی کہ ہم بھی انتظار میں رہیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے. اللہ رمضان میں جو تراویح پڑھی، تلاوت کی، روزے رکھے، ان کو قبول فرما. 6 مہینے تک قبولیت کی دعا مانگتے رہتے تھے. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کے بخیریت آنے کی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا دے، اگلے رمضان تک پہنچا دے. یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں کا مہینہ ہے. تو دیکھیے سحری میں بھی دعائیں قبول، افطاری میں بھی دعائیں قبول. مومن کے تو مزے ہیں. اس کو کہتے ہیں 5 گھی میں اور سر کڑائی میں. لطف ہے، مزہ ہے مومن کا. بس احساس کرے کہ اللہ نے کیسا قیمتی وقت عطا کر دیا. اپنے نام اعمال میں جتنی نیکیاں چاہے لکھوا لے، جتنے گناہوں کو چاہے بخشوا لے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں بندے کے اوپر بڑی رحمت کی نظر فرماتے ہیں. اس لیے اس کو نبی علیہ السلام نے شہر الرحمہ، رحمت کا مہینہ فرمایا. شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غم گساری کا مہینہ. چنانچہ بعض لوگ جن کو اللہ نے عطا کیا وہ غریب لوگوں کی سحری افطاری میں ان کے ساتھ تعاون کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ پورا کھانا ان کو دیں، بلکہ ایک گھونٹ پانی پلا دیا، شربت پلا دیا، لسی پلا دی، تو ایک گھونٹ پانی کے پلانے پر بھی اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 فرق ازواج مطہرات محسوس کرتی تھیں. پہلا فرق کہ رمضان کے آنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خشیت بڑھ جاتی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کی خوف ہوتا ہے نا طبیعت کے اوپر، رجوع ہوتا ہے زیادہ، تو خشیت بڑھ جاتی تھی. اس میں فرق محسوس کرتے تھے. اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے. بہت زیادہ رمضان کی دعاؤں میں نبی علیہ السلام عاجزی فرماتے تھے، گریہ فرماتے تھے. اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، اور اپنے اہل خانہ کو رمضان مبارک میں عبادت کی کثرت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں یہ اعمال ایسے ہی کریں. اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگیں، گھر والوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی خوب دل کھول کر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنا دیے. سحری میں بھی دعا قبول، افطاری میں بھی دعا قبول. ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں. پھر اگلی بات دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں ایک رات میں اللہ اتنے جہنمی اور بری فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آخری رات میں تو کروڑوں پھر جہنمی جہنم سے بری ہو گئے نا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کئی مرتبہ سستی کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آج آخری رات ہے تو احساس ہوتا ہے کہ چلو آج آخری رات ہے تو چلو میں بھی کچھ اللہ سے مانگ لوں. تو اللہ نے کوٹا بڑھا دیا آخری رات کا کہ یہ نہ ہو کہ جی بندے تھوڑے بخشے جانے تھے، مانگنے والے زیادہ ہیں، ہم کوٹا بڑھا دیتے ہیں، جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے. تو آخری رات میں جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں.